الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، بہت ہی زبردست، بہت ہی خوبصورت حدیث۔ میں پڑھ رہا تھا تو پہلے بھی ہم لوگوں نے سنی ہے یہ حدیث، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو ذرا ڈیٹیل میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ اور حدیث جو ہے یہ چونکہ بخاری مسلم دونوں میں ہے اور الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں دونوں میں، تو ان دونوں جگہ پہ جو حدیث آئی ہے اس کا ایک پورا ایک مفہوم کے طور پہ اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب انہیں وہ مجلس مل جاتی ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو آ کے کہتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ ہے وہ جگہ جو تمہاری مطلوب ہے، یعنی تم جس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے یہ وہ جگہ ہے۔ اور جب وہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے اس مجلس میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں، اور فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، ان کے گرد ایک گھیرا بنا لیتے ہیں، راؤنڈ سا بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے ایک فرشتے کے اوپر دوسرا فرشتہ اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چلتے کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک کی جو خلا ہے اس ساری خلا کو بھر دیتے ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے ایک دوسرے کو آپس میں پروں سے بھی کور کر لیتے ہیں، اور یہ آسمان تک فرشتے جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اس مجلس کو گھیرے میں لے کے۔ اور پھر جب مجلس برخاست ہوتی ہے، جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جس میں بیٹھے ہوئے تیرے بندے تیری تعریف کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری توحید بیان کر رہے تھے، تیری عظمت بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ آپ کی عبادت کرتے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی تعریف اور آپ کی عظمت بیان کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا سوال کر رہے تھے، مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت کو تو دیکھا تو نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اس کی طلب میں اور بھی زیادہ شدید ہو جاتے، اور بھی زیادہ شدت سے اس کو طلب کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اس سے بچنے کے لیے اور بھی زیادہ محنت کرتے، اور بھی زیادہ اس سے بچنے کے لیے کوشش کرتے۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تجھ سے بخشش بھی مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، اور یہ جو مانگ رہے تھے میں نے ان کو عطا کیا، اور جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو اس سے پناہ دی، یعنی بخشش بھی ہوگی، جنت بھی کنفرم ہوگی، اور جہنم سے نجات بھی ہوگی۔ اور پھر جب یہ ہوتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ لیکن ان لوگوں کے درمیان میں فلاں شخص جو بیٹھا ہوا تھا وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ یہ
آپ کا تذکرہ سنیں یا آپ کا ذکر سنیں، بلکہ وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا اور وہ بڑا گناہ گار ہے، وہ اتنا گناہ گار بندہ ہے، وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا، وہ ان کے پاس اس مجلس میں اللہ کا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اور اس حدیث میں بہت سی چیزیں ہیں ہمیں جو پتہ لگتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو زمین پہ ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین، جو ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، جو رائٹ سائڈ والا ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، جو لیفٹ سائڈ والا ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ رائٹ سائڈ والا اکثر ہی فارغ بیٹھا ہوتا ہے اور لیفٹ سائڈ والے کا اوور ٹائم چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ فرشتے اور ہوتے ہیں جن کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتے بنائے، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کو مختلف قسم کی جو بلائیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی جو چیزیں آ کے ان پہ اٹیک کرنا چاہتی ہیں، تو یہ فرشتے اس انسان کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں ان چیزوں کے اگینسٹ۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ رکھے تو جو حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے، یہ فرشتے کہ جو زمین پہ گھومتے رہتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ بہت سے فرشتے ہیں، تو یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ کچھ مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کون سی مجالس ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ان مجالس کی تلاش میں نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے سیل فونز کی باتیں کر رہے ہیں، نئے فیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، موویز کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈراماز کی باتیں ہو رہی ہیں، پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہے، فیملی ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں، کرنٹ افیئرز ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ان مجالس کی تلاش میں نہیں ہے، ایون بزنس کی ریلیٹڈ ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ یہ ان مجالس کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ مجالس بڑی اہم ہیں۔ باقی جتنی مجالس ہیں فرشتوں کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان فرشتوں کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھیں، ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ لوگ اللہ کی بات کریں۔ حالانکہ فرشتے تو پہلے ہی بخشے ہیں، ان کی تو ظاہر ہے بخشش ہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تو اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سوچیں کہ ان فرشتوں کو بھی ایسی مجالس کی تلاش رہتی ہے، اور ایسی مجالس کی امپورٹنس کا پتہ لگتا ہے کہ یہ گیدرنگز جو ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر تو کتنی امپورٹنٹ ہے کہ فرشتے ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ فرشتے ایسی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں، اور پھر کیا پتہ لگتا ہے کہ اس مجلس کے اندر ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، اس کا بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ مجالس جہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح کی جا رہی ہے، اللہ اور جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہنم سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہ سے بخشش طلب کی جا رہی ہے۔ مقصد کیا ہے اس مجلس کا کہ انسان اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہے۔ اللہ کی بڑائی اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی تعریف ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی بزرگی اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جنت کا سوال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ظاہر ہے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ تو یہ وہ مجلس ہے جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ایسی مجالس کے لیے کیا ہے کہ فرشتے ان مجالس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ ایسی مجالس میں جو لوگ آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نیت سے آئیں، ایسی مجالس میں آنے والا بھی ان تمام ثمرات کا، ان تمام فائدوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ جس طرح کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اس حدیث کے آخر میں کیا بیان فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ وہ سننے کے لیے آیا ہو۔ اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں پہ
بیٹھے دین کی بات ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ ابھی کی ہم بات کر لیں، یہاں پہ ہم بیٹھے اب دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں. کوئی شخص آئے ابھی اور اس کو کوئی چیز چاہیے تھی، آپ سے کوئی چیز لینی تھی، اس نے آپ سے کاپی لینی تھی، پینسل لینی تھی، کوئی بھی چیز لینی تھی یا کوئی بات کرنی تھی. اب اس نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے اور بزی ہیں، تو وہ کیا کیا کہ انتظار میں آ کے یہاں پہ سائڈ پہ بیٹھ گیا کہ یہ فارغ ہوگا تو میں اس سے بات کروں گا. آیا کس لیے؟ دنیاوی غرض سے. مقصد اس لیے نہیں تھا کہ پتہ لگا کہ یہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہے، بلکہ اس لیے آیا کہ کوئی اپنا دنیاوی کام تھا، تو بس وہ جب فارغ ہوگا تو میں کام اپنا کر کے چلا جاؤں گا. تو آ کے بیٹھ گیا. تو صرف بیٹھنے والا بھی، صرف بیٹھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا جو اس مجلس میں اللہ کا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا لیکن اپنے کسی دنیاوی غرض کے لیے آیا تھا، اس کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جو لوگ اس مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، ایسی گیدرنگز کا اہتمام کرتے ہیں جہاں پہ اللہ کے دین کی بات ہو، تو ایسے لوگوں کا کیا مقام ہوگا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ایسی مجالس کو گھیر بھی لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی بخشش بھی ہوتی ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس حدیث میں کیا فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایسی مجلس ہے کہ اس میں بیٹھنے والا محروم نہیں رہ سکتا، بلکہ آخر میں الفاظ کیا ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہ سکتا. یعنی ایسے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں کہ جو خاص طور پہ اس چیز کا انیشیٹو لیتے ہیں اور اس چیز کا ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ کہیں پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کی بات ہو، کہیں پہ بیٹھ کے اللہ کا تذکرہ ہو، آخرت کی بات ہو، جنت کی بات ہو، جہنم سے بچنے کی بات ہو. جو اس طرح کی مجالس کو، اس طرح کی گیدرنگز کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں اور اس چیز کے لیے اسپیسیفکلی بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے کہ جو اس مجلس میں اس نیت سے نہیں آئے ہوتے. تو کیا پتہ لگا کہ فرشتے جو ہیں اور یہاں پہ سبحان اللہ ایک اور چیز بھی کیا پتہ لگتی ہے کہ اس مجلس کی آپ ویلیو دیکھیے کہ فرشتے صرف اس ایریا کو نہیں کور کرتے. مثال کے طور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. اب وہ صرف اتنے نہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن اس میں فرشتے موجود ہیں یہاں پر، اور وہ صرف اس ایریا میں اس کمرے میں نہیں ہیں، بلکہ آپ سوچیں کہ یہاں سے لے کے آسمان تک کتنے فرشتے ہوں گے. کاؤنٹلیس فرشتے، لاکھ ہوں گے، کروڑ ہوں گے، ارب ہوں گے، اتنے فرشتے ہیں. اور آپ اس مجلس کی امپورٹنس دیکھیں کہ اربوں فرشتے اس ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کو سننے کے لیے، کتنی ویلیوبل ہے. دنیا میں اگر کسی چیز کا، کسی بھی ایونٹ کا یا کسی بھی ایگزیبیشن کا یا کوئی بھی گلوبل ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی جو سکسیس کا ایک کرائٹیریا کس چیز سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اس میں لوگ کتنے آئے تھے. ایسا ہی ہے نا کہ اگر بہت بڑا ایونٹ ارینج ہوا ہے گلوبلی اور بندے آئے ہیں اس میں 5 تو کوئی کہے گا کہ بڑا سکسیسفل ایونٹ تھا. لیکن اگر ایک بہت بڑا ایونٹ تھا تو اس کو بتایا جاتا ہے بھئی کتنے اس میں آڈینس کتنے آئے تھے، وہ کہتے ہیں 5 لاکھ بندہ وہاں پہ آیا تھا. تو لوگ کہتے ہیں واقعی بڑی بات ہے، بیکاز اس سے پتہ لگتا ہے کہ واقعی بہت بڑا ایونٹ تھا اور بہت امپورٹنٹ تھا. اب آپ سوچئے کہ چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 5 بندے بھی نہیں، میں کہتا ہوں 2 بندے بھی بیٹھ کے صرف اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، تو اس چھوٹی سی گیدرنگ کو بھی کروڑوں نہیں اربوں فرشتے گھیر لیتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس گیدرنگ کی امپورٹنس کتنی ہے کہ اس کے اندر جو پارٹیسپیشن ہے، انسان تو چاہے 2 بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتے کے ہیں، اربوں فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں. اس مجلس کی امپورٹنس اور ویلیو کا پتہ لگتا ہے اس چیز سے بھی. تو یہ کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے بیٹھ کے بات کرنا اتنی امپورٹنٹ بات ہے. اور ایک چیز اور پتہ لگتی ہے کہ ایسی جگہوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں. مثال کے طور پہ اب یہ کوئی مسجد میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے تو مسجد میں گھیر لیں گے ان فرشتے ان لوگوں کو. اگر کوئی گھر میں کر رہا ہے تو گھر کے اندر فرشتے گھیر لیں گے ایسی مجلس کو. کوئی دکان میں بیٹھ کے کر رہا ہے اور وہاں پر بھی ایک دین کی بات کے لیے اکٹھے ہوئے گیدرنگ کی تو وہاں پہ آ جائیں گے. تو جہاں پہ بھی ایسی چل رہی ہوں گی وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ، ایک طرف اس مجلس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ کتنی سعادت والی بات ہے کہ ہمارے گھر میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں فرشتے جو ہمارے گھر میں ایک قسم سے گیدر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف تو ہم یہ امید کرتے ہیں اس نیت سے کہ اس مجلس کو کریں تاکہ ہمارے گھر میں فرشتے ہیں.
دوسری طرف یہ چیز یاد رکھیے کہ بہت سے ایسے گھر ہیں چاہے وہاں پہ مجلس ہو بھی رہی ہوگی تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے. وہ کس وجہ سے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور تصویر سے مراد یہ نہیں کہ کہیں پہ کوئی ڈرار کے اندر پڑی ہے. تصویر سے مراد جو تصویر لٹکی ہوئی ہے, جو ڈسپلے ہوئی ہے. وال ہینگنگز ہوتی ہے نا کہ لوگ اپنی تصاویر جو ہیں وہ لٹکا دیتے ہیں, اور شادی کی تصویر ہوتی ہے تو اپنی شادی کی ایک بہت بڑی سی تصویر فریم کروا کے اور اپنے ڈرائنگ روم میں یا لیونگ روم میں لگائی ہوئی ہے یادگار کے طور پہ, جو لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے. یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت قریبی دنیا سے چلا گیا, اس کی یاد میں کیا کہ بڑی سی تصویر لے کے اپنے گھر میں لٹکا دی, یا اپنا کوئی فیملی گیدرنگ تھی, کسی جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے, وہاں کی ایک بہت بڑی تصویر لے کے اپنی اس میں لٹکا دی. تو یہ جو تصاویر گھر میں لگی ہوتی ہیں, ایسے گھروں میں فرشتے نہیں داخل ہوتے. حدیث میں نے آپ کو بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں تصویر اور کتے ہوتے ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے غالباً, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام کے انتظار میں تھے. جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا کہ فلاں ٹائم پہ میں آؤں گا, اور آپ ان کے انتظار میں تھے اور جبریل آپ کے گھر میں نہیں آئے. تو آپ جب باہر نکلے گھر سے تو دیکھا کہ جبریل گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر میں ایک کپڑا لٹکا ہوا ہے جس پہ تصویر بنی ہوئی ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے ایک کپڑا گفٹ کیا تھا جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی. تو آپ نے کیا تھا کہ اس کو اپنے روشن دان پہ لگا دیا اور اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی. اس وجہ سے کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے. اب آپ ذرا سوچئے کون سے فرشتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام. اور کس گھر میں آ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. داخل ہوئے؟ نہیں داخل ہوئے. اتنا بابرکت گھرانہ کہ جبریل علیہ کہ وہاں پہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, ہر فرشتے کی خواہش ہے کہ جائیں, لیکن یہ تصویر کا لٹکانا ایک ایسا عمل تھا کہ جبریل علیہ السلام بھی رک گئے کہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ ہمیں اس چیز کا حکم ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو ہمیں اس گھر میں داخل ہونے سے منع فرمایا گیا ہے. پھر آپ نے اس کو ہٹوایا, اس کپڑے کو ہٹوایا, تو تب کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام داخل ہوئے. تو ایک طرف تو کیا ہے کہ ہم امید یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ایسی مجالس ہوں کہ ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں. ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے آئیں, جو کہ ہماری کی خواہش ہوتی ہے. ایک طرف ہماری دعائیں ہوں کہ اللہ ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے بھیجے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسی مجالس کا اہتمام بھی کریں جہاں پہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے, یا قرآن کا درس ہو رہا ہے, یا آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے, یا ذکر ہو رہا ہے. ایسا اہتمام بھی کریں. اور دوسری طرف گھر میں تصویریں بھی لٹکی ہوئی ہیں, تو پھر ایسے گھر میں تو فرشتے نہیں آئیں گے. تو کیا ہے کہ اپنے گھروں کو ہمیں ان تصاویر سے بھی پاک کرنا ہے. تصاویر آپ نے میموری کے طور پہ کھینچی ہیں, آپ رکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کو ڈسپلے پہ لگانا اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کسی سے محبت ہے تو محبت کے اظہار کے لیے آپ کو صرف یہی طریقہ تو نہیں رہے گا نا کہ صرف تصویر لٹکا دیں گے تو اس سے پتہ لگے کہ میری فلاں سے بڑی محبت ہے. میاں بیوی کی آپس کی محبت اس چیز سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ شادی والی تصویر جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے اپنے لیونگ روم میں یا ڈرائنگ روم میں بڑی سی کر کے, اور اس چیز کا اظہار ہے کہ ہماری شادی ہوئی تھی, ہمیں بڑی محبت ہے, اور گھر میں روز لڑائی ہو رہی ہے. بھائی تصویر کو اندر رکھ لو, ویسے آپس میں محبت کر لو, ٹھیک ہے. سو محبت کے اظہار کے اور طریقے ہیں, ان کو اپنائیں. اس سے کوئی محبت کا اظہار نہیں ہو رہا, بلکہ الٹا کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. گھر میں فرشتے ہی نہیں آ رہے, پہلے ہی گھر کا ماحول خراب ہے, اوپر سے جو فرشتوں نے آنا تھا وہ بھی آپ نے بند کر دیا. تو کیا ہے کہ ان تصاویر کو اوائڈ کرنا, تاکہ ہمارے گھروں میں جب اس قسم کی مجالس ہوں اور فرشتے جب ڈھونڈیں تو پھر وہ ہمارے گھروں میں آئیں بھی ایسی مجالس میں. تو اس چیز سے کیا کہ اس چیز کا بھی خیال کرنا. تو بہرحال یہ حدیث ہے, اور جب بھی کبھی دین کی کسی مجلس میں جائیں یا بیٹھیں یا کہیں گھر پہ ہو تو اس چیز کو ذہن میں ہمیں امیجن کر لینا چاہیے, کیونکہ امیجنیشن سے
انسان کو کیا ہوتا ہے، ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے ارد گرد چاروں طرف کیا ہیں، فرشتے ہیں. اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن ہمارے گھر میں سب بہت سارے فرشتے ہیں. آپ ذرا تھوڑی سی امیجن کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ سم ہاؤ اگر اللہ تعالیٰ ایک دم ان کو شو کر دے تو ویل بی سرپرائز ٹو سی کہ یہ پوری جگہ جتنی ہے نا یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے ابھی، اینڈ ویل بی لائک سرپرائز کہ یہ کیا ہے. کیونکہ اللہ نے بھی دیکھیں فرشتوں پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دنیا میں نہیں دکھائے فرشتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہیں. تو اگر ہمیں نظر آ جائے تو پھر ہم کتنا اہتمام کریں گے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ فزیکلی فرشتے آتے ہوئے نظر آ جائیں تو ہر بندہ اپنے گھر میں مجلس کرانے کی کوشش کرے گا نا کہ میں مجلس کراؤں گا بھی گھر میں فرشتے آتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ہم زبان سے تو بول دیتے ہیں لیکن اس میں یقین کی کیفیت چونکہ نہیں ہوتی تو اس لیے ہم کئی دفعہ ایسے اعمال کو یا ایسی سچویشنز کو امیجن نہیں کر پاتے. تو یاد رکھیں کہ جب بھی ایسی مجلس ہوتی ہے تو وہاں پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں. بس میک شور یہ کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں کہ جن کی وجہ سے فرشتے جو ہیں ہمارے گھروں میں ایسی مجالس میں نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل اطاعت نصیب فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل کرے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت کر دے. ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.